السلام علیکم۔ میرا تحقیقی مضمون اسلام آباد دھرنے اگست 2014 میں شروع ہونے والے دھرنوں کے دوران لکھا گیا تھا۔ یہ ویڈیو پچھلے عنوان مسئلہ دھاندلی کا نہیں ہے کے بعد آنے والے عنوان کوئی مسیحا پھٹے باز نہیں ہوتا پر مبنی ہے۔ دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے کوئی مسیحا پھٹے باز نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر عمران خان سیاسی بندہ نہیں ہے، وہ پاور کا بندہ ہے۔ سیاست اس کی مجبوری ہے۔ پاکستان کے خیر خواہوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فی الحال پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ممکن نہیں ہیں اور فوری طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی کرنے والا ہے کہ اگلے انتخابات ہی صاف اور شفاف ہو جائیں۔ میں اس وقت 2013 الیکشن کے بعد بات کر رہا تھا، اور آنے والے الیکشن کا مطلب جو ابھی پیچھے 25 جولائی کو الیکشن ہوا ہے، اس کی بات ہو گئی نا۔ اگر عمران خان لوگوں کے ووٹوں پر یقین رکھتا ہوتا تو یہ بات اس نے ہی سمجھنی تھی، کیونکہ سیاست میں تو وہی نیا آیا تھا، لیکن وہ تو دوسروں کو ادھر ادھر دھکیل کر کسی نہ کسی طرح خود آگے آنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اس میں عوام کہاں ہیں؟ اس میں پاکستان کہاں ہے؟ کسی مطالبے کے پیچھے کوئی اسے غلط کہے یا صحیح، اگر پاور ہو تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کا حل مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اور لڑائی بھی، اور دونوں بھی۔ لیکن اگر کسی مطالبے کے پیچھے پاور نہ ہو تو وہ ایک اخلاقی مانگ ہو سکتی ہے، دوسرا فریق اسے مانے یا نہ مانے۔ لیکن اگر کوئی مطالبہ بھی بڑا کرے اور اس کے پیچھے پاور بھی نہ ہو، اور مطالبے کرنے والا دوسرے فریق کا راستہ روک کر کھڑا ہو جائے تو وہ پھڈا ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان کا دھرنا اس وقت پھڈا تھا، مطالبہ نہیں تھا، اور ایسا مطالبہ کرنے والا پھڈے باز کہلاتا ہے۔ وہ چانس لیتا ہے کہ شاید دوسرا فریق اس کی بڑک سے ڈر جائے۔ ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ کوئی پھڈے باز مسیحا نہیں ہو سکتا اور کوئی مسیحا پھڈے باز نہیں ہوتا، اور اسلام آباد میں چل رہے دھرنے پھڈے بازی ہے۔ بجلی چوروں پر عمران خان نے جو وفاقی حکومت کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اور وہ پھڈے بازی تھی، اس میں عمران خان 100% جھوٹا تھا۔ وہ صاف صاف بجلی چوروں کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ بجلی چوری روکنے کے لیے مدد دینے سے منہ پھیر کر وہ پاور ہاؤس مانگتا تھا۔ لوگوں کو بیوقوف سمجھنے میں اتنی دیدہ دلیری؟ جس گھر سے آئے دن سامان چوری ہوتا ہو، اگر اس علاقے کا تھانے دار چوروں کو پکڑنے کی بجائے مالک مکان کو مکان خالی کرنے کو کہہ دے تو اس صورتحال کے بیان کے لیے کوئی الفاظ ہیں کیا؟ عمران خان بجلی چوری روکنے کی کوششوں میں مدد دینے سے انکاری تھا، اور معاملے کو رولے میں ڈالنے کے لیے وفاقی حکومت سے بجلی گھر مانگتا تھا۔ بجلی چوری پر ہونے والے اس واقعے پر میں عمران خان کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ عمران پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، خود ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان بجلی چوری پر صحیح پوزیشن لیتا
تو میرا خیال ہے کہ اس کی پارٹی کے کئی لوگ اس کے ساتھ نہ چل سکتے کیونکہ وہ بجلی چوری کو سپورٹ کرتے تھے۔ عمران خان اس قسم کا نکلا، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اب جب جاوید ہاشمی نے کہا کہ اسے یہ دیکھ کر کہ عمران خان حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے بہت دھچکا لگا۔ It is shocking for me to see عمران خان distorts facts۔ یہ ڈان کی 15/9/2014 کی خبر ہے۔ تو میری رائے جو بجلی چوری کے واقعے پر عمران خان کے بارے میں بنی تھی اس کی تصدیق ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے۔ اگر پاکستان ماں باپ ہے اور عمران خان بیٹا، تو بیٹا جب جوان ہوا تو ماں باپ کے کام کا نہیں رہا، زمانے کی غلط ہواؤں نے اسے خراب کر دیا۔ بہت والدین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جوان بیٹا والدین اور گھر کے لیے باعث رحمت و برکت بنے۔ میں نے شروع میں کہا کہ مسئلہ داندلی کا نہیں ہے، اور پاور کے لیے عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن 2013 کے وقت دہشت گردی ہو رہی تھی جس سے بعض پارٹیوں کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن عمران خان کا فائدہ ہو رہا تھا، اور عمران خان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ کوئی سیاسی لیڈر جو اپنے ملک اور علاقے کے بارے میں 10-20 سال ہی آگے کا سوچتا ہو، کیا وہ فوری فائدے کے لیے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔